ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے اسپائڈر بل چینل پر نئے آنے والوں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کافی مسلمانوں کی دریافت تھی، یہ مشروب ایتھوپیا میں دریافت ہوا، مکہ پہنچا، خانہ کعبہ کے سامنے دنیا کی پہلی کافی شاپ بنی اور کافی صوفی ڈرنک یا مسلم ڈرنک مشہور ہو گئی۔ پوپ نے مسلمانوں کی وجہ سے کافی کو حرام قرار دے دیا۔ کافی سن 1500 عیسوی تک عیسائی دنیا میں حرام اور ممنوع رہی، یہاں تک کہ 1500 عیسوی میں پوپ نے کافی کا پہلا گھونٹ بھرا اور اسے جائز قرار دے دیا۔ ٹائی مسلمانوں کی ایجاد تھی، یہ قرطبہ شہر میں زریاب قرطبی نے ایجاد کی۔ خلیفہ کا سٹاف ٹائی باندھتا تھا، پادریوں نے ٹائی پر پابندی لگا دی۔ یہ ٹائی کو قرطبہ کی مناسبت سے کرتوبی کہتے تھے۔ آج بھی فرینچ زبان میں آدھے اسپین میں ٹائی کو کرتوبی کہا جاتا ہے، جسے تاریخ ہسپانیہ انگلش میں اسپین کہتے ہیں، اردو میں ہسپانیہ یا اندلس یا اسپین۔ سرکاری طور پر اس کا نام کنگڈم آف اسپین ہے۔ کاستین، کتالان، باسک سمیت بہت سی قدیم قوموں کا ملک ہے۔ مغربی جانب یہ پرتگال، جنوب میں جبل طارق اور مراکش اور شمال مشرق میں انڈورا اور فرانس کے ساتھ ملتا ہے۔ ملک اسپین ایک بڑا گنجان آباد علاقہ ہے جس پر 19 جولائی 711 عیسوی کو مسلمان سپہ سالار طارق بن زیاد نے بادشاہ راڈرک کو شکست دے کر مسلمان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسپین میں ملک کا سربراہ بادشاہ ہے اور موجودہ بادشاہ کا نام فلپ ششم ہے۔ اسپین میں پارلیمانی نظام ہے جس کے دو ایوان ہیں، سینٹ ایوان بالا اور کانگریس ایوان زیری۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اسپین کا دارالحکومت میڈرڈ ہے۔ قومی زبان اسپینش اور کتلان، باسک اور گالیسین بھی بولی جاتی ہیں۔ اسپین نے 2 جنوری 1492 میں مسلمانوں سے آزادی حاصل کی۔ 1 جنوری 1986 کو یورپین یونین کی رکنیت حاصل کی۔ اس کا کل رقبہ 5,05,992 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا کا 51ویں نمبر پر بڑا ملک ہے۔ اسپین کی کل آبادی 4,65,00,000 کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 30واں بڑا ملک ہے۔ اسپین کی کرنسی یورو ہے۔ کالنگ کوڈ +34 ہے۔ ڈومین نیم .es ہے۔ اسپین کو انتظامی لحاظ سے 17 خود مختار علاقوں میں اور 2 خود مختار شہروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر علاقے کی ایک علاقائی پارلیمنٹ، ہائی کورٹ اور علاقائی حکومت ہے۔ علاقائی پارلیمنٹ ہر 4 سال بعد عوامی انتخابات کے ذریعے اپنے ارکان کا انتخاب کرتی ہے، جو علاقائی حکومت کے سربراہ صدر کا چناؤ کرتی ہے۔ ٹیڈ چوٹی ٹزائف جزائر کناری پر واقع ایک آتش فشاں ہے۔ اس کی ہائٹ 3,718 میٹر ہے۔ اسپین میں سب سے اونچا مقام یہی ہے اور بحر اوقیانوس کے جزائر میں سب سے اونچا اور دنیا میں تیسرا سب سے اونچا آتش فشاں بھی ہے۔ ہسپانیہ کے مشہور شہر میڈرڈ، بارسلونا، والنسیا، کرتبہ، غرناطہ، اشبیلیہ، تلیتا ہیں۔ اسپین کا جی ڈی پی $1.6 ٹریلین ہے، جو دنیا میں 12ویں نمبر پر ہے۔ فی کس آمدنی $32,560 ہے، جو دنیا میں 30ویں نمبر پر آتی ہے۔ 68% ہسپانیہ کے باشندے رومن کیتھولک مسیحی ہیں۔ 27% ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے۔ 2% باشندے دوسرے مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسپین پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ اسپین میں عورتیں سب سے زیادہ نوکری پیشہ ہیں۔ اسپین میں انسانی آبادی کی نصف تعداد کتوں کی ہے۔ اسپین میں کتے کی کسی گڑبڑ پر مالک کو €100 سے €400 جرمانہ کیا جاتا ہے۔ اسپین میں اس سال 1 مئی تک 9,10,000 درخواستیں نیشنلٹی کے لیے موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 7,82,850 نیشنلٹی اپلیکیشن کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اسپین میں 35 سال سے کم عمر کرایہ داروں کو بڑے شہروں میں €390 اور چھوٹے شہروں میں €300 امداد دی جاتی ہے، جن کی تنخواہ €22,558 سے کم ہوتی ہے، اور مکان خریدنے کے لیے €10,800 امداد دی جاتی ہے۔ اسپین میں 80% بچے بلوغت سے قبل ہی مینوشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسپین بل فائٹنگ کی وجہ سے خاص شہرت رکھتا ہے، جس میں دنیا بھر سے شائقین شرکت کے لیے آتے ہیں۔ ہسپانوی شہر پامیلونا میں ہر سال 6 سے 14 جولائی تک سان فری مین فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول کی پہچان بیلوں کی دوڑ ہے۔ غرناطہ کی 10 سالہ جنگ کا آخری دن آ چکا تھا۔ آراگون کا بادشاہ فرڈینینڈ اپنی بیگم ازابیلیا کے ساتھ الحمرا کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ 1492 تک اسپین میں 5 ریاستیں تھیں: آراگون، کاسٹل، پرتگال، نوار اور غرناطہ۔ آج کا اسپین اور پرتگال ان 5 ریاستوں پر قائم ہیں۔ مسلمان جبرالٹر سے لے کر میڈرڈ اور کرتبہ سے لے کر فرانس کے صوبے لیون تک حاکم تھے۔ عیسائی بادشاہوں نے آخر مسلمانوں کی طاقت توڑنے کے لیے
لیے آراگون کے شہزادے فرڈینینڈ کی شادی کاسٹل کی شہزادی ازابیلیا کے ساتھ کرا دی۔ فرڈینینڈ جنوری 1475 میں بادشاہ بن گیا اور ازابیلیا ملکہ۔ دونوں ملکوں کی فوجیں اکٹھی ہو گئیں۔ عالم اسلام اس وقت بری طرح افراتفری اور طوائف الملوکی کا شکار تھا۔ اسپین کے عیسائی بادشاہوں نے ان حالات کا فائدہ اٹھایا اور ایک ایک کر کے مسلمان علاقوں پر قابض ہوتے گئے۔ غرناطہ ان کی آخری منزل تھا۔ عیسائیوں کی مشترکہ فوج نے 1482 میں غرناطہ پر حملہ کیا۔ جنگیں شروع ہوئیں، 10 سال تک چلتی رہیں۔ مسلمان آہستہ آہستہ مار کھاتے رہے، یہاں تک کہ 1491 میں اسپین کے آخری مسلمان فرمانروا ابو عبداللہ محمد کی بادشاہت غرناطہ اور اس کے جادوئی محل الحمرا تک محدود ہو کر رہ گئی۔ الحمرا ایک ناقابل شکن قلعے میں محفوظ تھا۔ قلعے کے گرد پہاڑ کے دامن میں دریا بہتا تھا۔ یہ دریا آج بھی موجود ہے، لیکن یہ اب مسلمانوں کے ہجر میں ایک چھوٹا سا نالہ بن چکا ہے۔ اس دوران مذاکرات شروع ہوئے اور مذاکرات کے آخر میں مسلمانوں کے آخری بادشاہ نے غرناطہ کی سلطنت اور الحمرا 2 شرطوں پر عیسائیوں کے حوالے کرنے کا عندیہ دے دی۔ مجھے، میرے خاندان اور میرے خزانے کو باحفاظت غرناطہ سے نکلنے کی اجازت دے دی جائے، اور دوئم قبضے کے بعد غرناطہ کے تمام مسلمانوں کی جان، مال اور ایمان کی گارنٹی دی جائے۔ عیسائی بادشاہ اور ملکہ نے یہ دونوں شرطیں مان لیں۔ ابو عبداللہ محمد نے اپنے آباء و اجداد کی قبریں کھودی، ان کی ہڈیاں نکالیں، صندوقوں میں بھری خزانہ اکٹھا کیا، خاندان کو ساتھ لیا اور الحمرا کی چابیاں لے کر الحمرا کے گیٹ پر آ گیا۔ فرڈینینڈ بھی ازابیلیا کے ساتھ گیٹ پر پہنچ گیا۔ یہ سن تھا 1992، مہینہ تھا جنوری اور تاریخ تھی 2۔ تاریخ کروٹ بدل رہی تھی، ایک ایسا عالمیہ جنم لے رہا تھا جو آج 526 برس بعد بھی دنیا کے ہر مسلمان کی آنکھ گیلی کر دیتا ہے۔ 2 بادشاہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک بادشاہ وہ تھا جس کے آباء و اجداد نے 710 عیسوی میں یہ زمین مسلمانوں کے ہاتھوں ہار دی تھی، اور دوسرا بادشاہ وہ تھا جس کے اجداد نے اس زمین پر 782 سال حکومت کی، جس کے سائنسدانوں نے یورپ کو ٹائی، سوپ، صابن، کرسٹل، پیراشوٹ، سٹیم بات، کٹلری اور انصاف کا تحفہ دیا، جس کے بزرگوں نے الحمرا جیسی ایک ایسی جنت تخلیق کی جو اس سے قبل تخلیق ہوئی نہ ہوگی، اور جو یورپی زمینوں پر اللہ کے نام کا والی تھا۔ دونوں بادشاہ اپنی اپنی تاریخ کا بوجھ کندھوں پر لاد کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ فاتح بادشاہ اونچی جگہ پر تھا اور مفتوح قوم کا ہارا ہوا بادشاہ پست جگہ پر کھڑا تھا۔ ملکہ ازابیلیا تفاخر کے ساتھ ان کے قریب کھڑی تھی۔ فاتح بادشاہ نے الحمرا کی چابیوں کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ابو عبداللہ محمد نے چابیاں پکڑانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو 782 سال کے بوجھ نے ان کا ہاتھ لرزا دیا۔ ہاتھ ہلا اور چابیاں فرڈینینڈ اور ازابیلیا کے قدموں میں گر گئیں۔ ابو عبداللہ محمد اضطراری طور پر چابیاں اٹھانے کے لیے جھکا، لیکن اس کے جھکنے سے پہلے ہی فرڈینینڈ نے اس کا کندھا پکڑ لیا، اسے روکا اور کہا، نہیں بادشاہ نہیں، الحمرا ایسی دولت ہے جس کے لیے ہم تمہارے قدموں میں جھکنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں جھکے اور ابو عبداللہ محمد کے قدموں سے الحمرا کی چابیاں اٹھا لی۔ غرناطہ کی ضلعی حکومت نے اس واقعہ کا مجسمہ بنا کر شہر کے قدیم حصے کے شروع میں نصب کر دی۔ یہ فوارہ ہے جس کے اوپر فرڈینینڈ اور ابو عبداللہ محمد کے مجسمے لگے ہیں، اور ساتھ ہی شکست کی وہ دستاویز لہرا رہی ہے جس پر مہر لگا کر ابو عبداللہ محمد نے یورپ میں 782 سالہ مسلمان سلطنت کے خاتمے کا اعلان کیا تھا۔ ابو عبداللہ اپنے خاندان کے ساتھ غرناطہ سے نکلا۔ وہ سستانے کے لیے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر رکا۔ غرناطہ شہر اس کے سامنے بکھرا ہوا تھا۔ وہ آخری بار اپنا شہر دیکھ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی جہاں دیدہ ماں پاس کھڑی تھی۔ ماں نے غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا اور وہ تاریخی فقرہ بولا جو آنے والے دنوں میں تاریخ بن گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا، جس سلطنت کی تم مردوں کی طرح حفاظت نہیں کر سکے، اب اس کے لیے عورتوں کی طرح آنسو نہ بہاؤ۔ یہ فقرہ اور یہ جگہ دونوں اب تاریخ کا حصہ ہیں۔ آپ اس مناسبت سے اس گاؤں کو مسلمانوں کی آہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ گاؤں ابو عبداللہ محمد کی آہ کی نسبت سے سسپیرو ڈیل مورو بن گیا۔ غرناطہ اور الحمرا کیا ہیں؟ دنیا کا کوئی شخص انہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی جادو نگری ہے جسے آپ صرف آنکھوں سے محسوس کر سکتے ہیں اور آنکھوں ہی میں درج کر سکتے ہیں۔ آپ اس شہر اور اس شہر کے محل کو لفظوں میں ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے۔ قدیم غرناطہ کے گھر اور گلیاں پرانے سٹائل کے ہیں۔ آپ جو ہی ان گلیوں میں داخل ہوتے ہیں، آپ 700 سال پیچھے اس دور میں چلے جاتے ہیں
تھے جب ان گلیوں میں غرناطہ یونیورسٹی کے طالب علم آہستہ آہستہ چلتے تھے۔ یہ ساری گلیاں اور یہ سارے گھر اب ریسٹوران، قہوہ خانے اور ہوٹل ہیں۔ شہر کے ہر کنویں کے ساتھ کچھووں کا پنجرا ہوتا تھا۔ انتظامیہ صبح شام ان کچھووں کو کنویں میں اتارتی تھی۔ کچھوے اگر تیرتے رہتے تو پانی کو محفوظ قرار دے دیا جاتا، اور اگر کچھوا مر جاتا تو انتظامیہ کو فوراً معلوم ہو جاتا کسی دشمن نے کنویں میں زہر ملا دیا ہے، چنانچہ اس کنویں کو فوری طور پر بند کر دیا جاتا تھا۔ قدیم غرناطہ میں مسجدیں بھی تھیں، لیکن 1492 کے بعد ان تمام مسجدوں کو چرچز میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ آج تک چرچ ہیں، ان پر گھنٹیاں بجتی ہیں، لیکن آپ اگر ان کے اندر داخل ہوں تو آپ کو وہاں ان قدیم مسجدوں کی خوشبو آئے گی، جن میں طویل عرصے تک اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر مہکتا تھا۔ شہر کے پہلے حصے میں غار ہیں، ان غاروں میں خانہ بدوش رہتے ہیں۔ یہ لوگ 1000 سال قبل ہندوستان کے علاقے راجستھان سے غرناطہ آئے اور یہیں بس گئے۔ یہ ختانو کہلاتے ہیں۔ غرناطہ کے غار اب غار نہیں رہے، یہ ریسٹوران اور ہوٹل بن چکے ہیں۔ ان ریسٹورانوں میں شام کے وقت فلامنکو ڈانس ہوتا ہے، یہ خانہ بدوشوں کا قدیم رقص ہے۔ اس میں صرف گٹار بجایا جاتا ہے، باقی سارے مراحل لکڑی کا فرش، رقص کرنے والی خواتین کے لکڑی کے جوتے اور ساتھیوں کی تالیاں پورے کرتے ہیں۔ غرناطہ انگوٹھی ہے اور الحمرا اس انگوٹھی کا نگینہ۔ یہ محل انسان کی تعمیراتی صلاحیتوں کی معراج ہے۔ یہ ایک عظیم انسانی معجزہ ہے۔ آپ جو ہی اس عظیم انسانی معجزے کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ کی سوئی ہوئی جمالیاتی حس انگڑائی لے کر اٹھ جاتی ہے۔ الحمرا عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سرخ قلعہ۔ محل 740 میٹر طویل اور 205 میٹر چوڑی بنیادوں پر قائم ہے۔ 11ویں صدی میں اس کی آرائش ہوئی، 1313 میں شاہی محل بنا۔ مسلمان معماروں اور عیسائی یہودی آرکیٹیکٹس میں ایک بڑا فرق تھا۔ یہودی اور عیسائی اپنا سارا تخلیقی زور پینٹنگ اور مجسموں پر لگا دیتے تھے۔ یہ ایسے ماسٹر پیس تخلیق کرتے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی۔ چنانچہ آپ جب بھی یورپی بادشاہوں کے محلات اور قدیم چرچ دیکھتے ہیں تو ان کی دیواریں، چھتیں اور قربان گاہوں کے مجسمے آپ کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ اسلام میں مجسمہ سازی اور مصوری کی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ مسلمان بادشاہوں کے پاس آپشن کم ہوتے تھے۔ یہ لوگ پھر کیا کرتے تھے؟ یہ کیلی گرافی، پچکاری، ٹائل، شیشے، پھولوں اور درختوں کا سہارا لیتے تھے۔ آج بھی آپ دنیا کے اندر سب سے مہنگی ٹائل اسپینش ٹائل کہلاتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ورثہ ہے۔ اور درختوں پر چہچہاتے پرندے آپ کے تخیل کو جکڑ لیتے ہیں۔ آپ سر سے ٹوپی یا دستار اتارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ جو ہی اس دربار میں داخل ہوتے ہیں، آپ خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اور آپ خواہ کتنے ہی سنگ دل اور سڑیل کیوں نہ ہوں، آپ اپنی زبان کو سبحان اللہ کہنے سے نہیں روک سکتے۔ طارق بن زیاد کون تھا؟ یہ ہمارے استادوں نے تیسری جماعت میں پڑھا دیا تھا۔ اس نے کہاں اور کیوں اپنی کشتیاں جلائیں، وہ کس جرأت مندی سے لڑا، اور اس نے آخر میں یورپ میں پہلی مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ہم کرتبہ کا قاضی، غرناطہ کے آخری مسلمان اور مسجد کرتبہ کی داستانیں پڑھ پڑھ کر جوان ہوئے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے لائک بٹن کو پریس کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔